السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے دین سے پہلا تعارف تھا۔ جی بالکل۔ ایک چھوٹی سی بظاہر بہت سادہ کتاب دینیات، لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی یہ کتاب جو تقریباً 1 صدی پہلے لکھی گئی، آج بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور آج کی گفتگو کا مرکز بھی یہی ہے۔ دینیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا جب یہ لکھی گئی۔ اچھا۔ وہ بر صغیر میں برطانوی راج کا آخری دور تھا۔ ایک ایسا وقت تھا جب مسلمان اپنی شناخت کے بحران سے گزر رہے تھے۔ ایک فکری کشمکش کا دور تھا، ہے نا؟ بالکل، ایک طرف صدیوں پرانی روایت تھی اور دوسری طرف مغربی تعلیم، سائنس اور عقلیت کا ایک سیلاب تھا جو نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تو کیا دینیات اسی کشمکش کا کوئی جواب تھی؟ جی، آپ اسے ایسا ہی سمجھے۔ مولانا مودودی کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے دین کو منطق اور دلیل سے جوڑا۔ یعنی وہ نوجوانوں سے ان کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ بالکل، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بس آنکھیں بند کر کے مان لو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آؤ دیکھو، غور کرو، کائنات کے نظام کو دیکھو اور خود ایک عقلی نتیجے پر پہنچو۔ یہ تو اس وقت کے لیے ایک انقلابی سوچ تھی۔ بہت طاقتور بیانیہ تھا۔ وہ اسلام کو صرف چند عبادات یا رسومات کا مجموعہ نہیں دکھا رہے تھے، بلکہ ایک مکمل نظام کے طور پر۔ جی، ایک مکمل، مربوط اور قابل فہم نظام زندگی کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یعنی اس کتاب کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کا اعتماد پیدا کرنا تھا، اپنے دین پر اعتماد۔ جی ہاں، ایک ایسا اعتماد جو جدید دنیا کے سوالات کا سامنا کر سکے۔ مولانا مودودی چاہتے تھے کہ ایک مسلمان یہ جانے کہ وہ جس دین پر ایمان لایا ہے اس کی بنیادیں کتنی مضبوط اور منطقی ہیں۔ تو دینیت اسی اعتماد کو پیدا کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس سیڑھی پر چڑھتے ہیں۔ جب آپ منطق کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے، توحید، اسے وہ دلیل سے کیسے سمجھاتے ہیں؟ یہیں پر ان کا انداز بہت منفرد ہو جاتا ہے۔ وہ توحید کی بات اللہ کی صفات سے شروع نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر کہاں سے؟ وہ قاری کو کائنات کی سیر کرواتے ہیں۔ وہ کہتے اپنے ارد گرد دیکھو، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، آپ کا اپنا جسم، ہر چیز ایک قانون کی پابند ہے۔ جی ہر چیز ایک ناقابل یقین حد تک منظم قانون کی پابند ہے۔ ایک ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک سب کچھ ایک ضابطے میں چل رہا ہے۔ کوئی چیز اپنے راستے سے نہیں ہٹتی۔ اچھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں قانون ہو وہاں کوئی قانون بنانے والا بھی ہوگا، جہاں نظم ہو وہاں کوئی ناظم بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سارا نظام بغیر کسی ایک مرکزی حاکم کے، بغیر کسی ایک قادر مطلق ہستی کے خود بخود چل رہا ہو؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ جی، اگر 2 حاکم ہوتے تو نظام میں ٹکراؤ ہوتا، فساد ہوتا۔ کائنات کا یہ کامل نظم و ضبط اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا اور چلانے والا صرف ایک ہے۔ یہ توحید کی ایک بہت ہی عملی اور عقلی دلیل ہے۔ جی، یہی وہ دلیل ہے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور طریقہ ہے۔ اس سے توحید ایک خشک عقیدہ نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے جسے ہم ہر لمحہ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن مجھے یہاں ایک سوال پوچھنا ہے، کیا عقل پر اتنا زیادہ زور دینے سے دین کی جو روحانی اور محبت والی جہت ہے اس کے نظر انداز ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مولانا مودودی کے نزدیک یہ عقلی فہم ہی روحانیت کی بنیاد ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ایک انسان کائنات کے اس عظیم نظام کو سمجھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ وہ خود بھی اسی نظام کا حصہ ہے، تو اس کے دل میں اس عظیم ہستی کے لیے احترام، محبت اور شکر گزاری کے جذبات خود پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اندھی تقلید نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی محبت ہے۔ بالکل، سچی روحانیت اسی شعوری اطاعت سے جنم لیتی ہے۔ اچھا، تو توحید کے اس کائناتی تصور کے بعد وہ رسالت یعنی نبوت اور پھر آخرت کے تصور کو اس منطقی ڈھانچے میں کیسے فٹ کرتے ہیں؟ وہ اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس خالق نے اتنی بڑی کائنات بنائی
اور اس کے لیے قانون مقرر کیا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے اپنی سب سے بہترین مخلوق انسان کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا ہو؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ جس طرح اس نے مچھلی کو تیرنا سکھایا، پرندے کو اڑنا سکھایا، اسی طرح اس نے انسان کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اور یہ طریقہ اس نے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ جی، رسالت یعنی نبوت خدا کی طرف سے انسانیت کے لیے ہدایت کا نظام ہے۔ اور یہاں بھی ان کا تصور صرف پیغام پہنچانے تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک نبی صرف ایک ڈاکیہ نہیں ہوتا جو خط پہنچا کر چلا جائے، بلکہ وہ اس قانون کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ جی، وہ ایک رہنما، ایک معلم اور ایک لیڈر ہوتا ہے جو خدا کے قانون کو زمین پر نافذ کر کے دکھاتا ہے۔ یہیں سے ان کے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ نظریے کو عملی شکل ملتی ہے۔ اور آخرت، وہ اس نظام کی آخری کڑی کیسے بنتی ہے؟ آخرت اس پورے نظام کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتی ہے۔ مطلب اگر یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جی، جہاں انسان کو اچھے اور برے کا اختیار دیا گیا ہے، تو عقل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ اس امتحان کا کوئی نتیجہ بھی نکلے۔ کوئی ایسا دن ہو جہاں اطاعت کرنے والوں کو انعام اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا ملے؟ وہی یوم حساب ہے، آخرت، جو اس زندگی کو بامقصد بناتی ہے۔ اس کے بغیر تو زندگی ایک بے معنی کھیل بن کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک مکمل فریم ورک بن گیا، کائنات جس کا ایک خالق ہے، اس خالق کی طرف سے ہدایت، اور پھر ہمارے اعمال کی جواب دہی کے لیے آخرت کا دن۔ جی، اور جب یہ نظریاتی بنیاد قائم ہو جاتی ہے تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نظریے پر زندگی گزاری کیسے جائے۔ یہاں سے پھر عبادات کا ذکر آتا ہے۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں مولانا مودودی عبادات کو اس فکری ڈھانچے کا عملی مظہر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ عام طور پر عبادات کو صرف روحانی سکون یا ثواب کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک عبادات اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ وہ انہیں ایک ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں۔ ٹریننگ پروگرام؟ جی، مثال کے طور پر نماز۔ یہ دن میں 5 بار اس عہد کی تجدید ہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ہی قانون کی پیروی کروں گا۔ یہ آپ کو روزانہ کے بنیاد پر اپنے مقصد حیات کی یاد دہانی کراتی ہے۔ بالکل۔ اور روزہ؟ روزہ تقویٰ اور خود پر قابو پانے کی سالانہ ٹریننگ ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر اپنی جائز خواہشات کو بھی روک سکتا ہے۔ یعنی یہ قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے؟ جی، اسی طرح زکوٰۃ صرف خیرات نہیں، بلکہ یہ اس تصور کی عملی شکل ہے کہ تمام دولت کا اصل مالک اللہ ہے اور اس میں غریبوں کا حق ہے۔ اور حج تو عالمی اسلامی اخوت کا مظہر ہے۔ جی، پوری دنیا کے مسلمانوں کا سالانہ اجتماع جہاں مساوات کا بے مثال مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ عبادات بے معنی رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ ان بنیادی عقائد کو ہماری شخصیت کا حصہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک دو طرفہ تعلق ہے نا۔ جس طرح عقیدہ عبادت کو روح دیتا ہے، اسی طرح عبادت اس عقیدے کو ہر روز زندہ اور مضبوط کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک مربوط نظام ہے جہاں ایمان اور عمل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ عمل کے بغیر ایمان ایک کھوکھلا دعویٰ ہے، اور ایمان کے بغیر عمل ایک بے روح جسم۔ یہیں سے ہم ان کے سب سے مشہور تصور کی طرف آتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، یعنی اگر کوئی اس نظریے کو سنجیدگی سے لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بینک اکاؤنٹ، اس کا ووٹ ڈالنے کا فیصلہ، اس کے پڑوسی سے تعلقات، یہ سب دینی معاملات بن جاتے ہیں۔ یہی تو دینیات کا مرکزی پیغام ہے۔ مولانا مودودی کے نزدیک اسلام صرف چند عقائد اور عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی ہے۔ جی، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون، سب کچھ اس کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک سچے مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے: سچائی، امانت، انصاف، وعدے کی پاسداری۔ یہ صرف اخلاقی باتیں نہیں بلکہ دین کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ ایک مسلمان کی پہچان اس کی نماز روزے کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات اور کردار سے بھی ہوتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام معاشیت اور سیاست میں رہنمائی کرتا ہے، تو کیا دینیات جیسی ابتدائی کتاب میں اس کی کوئی عملی مثال دیتے ہیں؟ دینیات چونکہ ایک بنیادی کتاب ہے، اس لیے وہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن بنیاد ضرور فراہم کرتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں رزق کمانے کے حلال اور حرام طریقے ہیں۔ وہ ایمانداری سے تجارت کرنے پر زور دیتے ہیں، جو اسلامی معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ جی،
اسی طرح وہ اسلامی معاشرت کے اصول بتاتے ہیں، جیسے والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ یہ وہ بیج ہیں جو بعد میں ان کی تفصیلی تحریروں میں ایک مکمل درخت بنتے ہیں۔ تو یہ کتاب آج بھی اتنی مقبول کیوں ہے جبکہ اس موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں؟ اس کی تعلیمی اہمیت کا راز کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ اس کا سادہ، منطقی اور منظم انداز ہے۔ بچوں کے لیے بھی آسان ہے اور بڑوں کے لیے بھی۔ جی بالکل، اور دوسری وجہ اس کا سوال و جواب کا انداز ہے۔ وہ ایک سوال قائم کرتے ہیں اور پھر اس کا مدلل جواب دیتے ہیں۔ یہ قاری کی دلچسپی کو آخر تک برقرار رکھتا ہے۔ صحیح۔ میں جب پہلی بار یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے کائنات والی مثال نے چونکا دیا تھا۔ اس سے پہلے میرے لیے مذہب اور سائنس دو الگ الگ خانے تھے۔ اس کتاب نے پہلی بار ان دونوں کو میرے ذہن میں جوڑا تھا۔ آج کے جدید مسلمان جو معلومات کے ایک طوفان میں جی رہے ہیں، وہ اس کتاب سے کیا خاص فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آج کے دور میں اس کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ جہاں ہر طرف سے شکوک و شبہات کی یلغار ہے، دینیات اسلام کی ایک واضح، ٹھوس اور عقلی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک لائف لائن کی طرح ہے جو اپنے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف وراثت میں قبول کرنا۔ یعنی یہ ایمان کو ایک سوچی سمجھی حقیقت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جی، جو آپ کو فکری طور پر مضبوط بناتی ہے تاکہ آپ اعتماد کے ساتھ اپنے عقائد پر قائم رہ سکیں۔ یہ صرف معلومات نہیں دیتی، بلکہ ایک خاص قسم کی اسلامی شخصیت تشکیل دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ایسا مسلمان جو اپنے عقائد پر عقلی طور پر قائل ہو اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہو۔ بالکل۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ دینیات محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک تحریک کی بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اسلام ایک زندہ، متحرک اور مکمل ضابطہ حیات کے طور پر نظر آتا ہے۔ اور اس کا مطالعہ ہمیں آج بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس کائنات میں اتنی ہم آہنگی اور نظم و ضبط ہے، اس میں ہماری اپنی زندگی کتنی ہم آہنگ ہے۔ اجتماعی زندگی کو اس الہی قانون سے جوڑنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ آج کی گفتگو سے ایک آخری سوچ یوں بھرتی ہے کہ اگر کائنات کی ہر بے جان اور بے اختیار چیز اپنے خالق کے قانون کی مکمل پابندی میں مصروف ہے، تو انسان جسے سوچنے اور انتخاب کرنے کی آزادی دی گئی ہے، اس کی سب سے بڑی کامیابی اور معراج کیا ہونی چاہیے؟ اس سوچ کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔